قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مقروض کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اپنا قرض ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس کی اس نے غیبت کی۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بے نمازی کو معاف کر دے گا، مگر سنو، کسی کا دل توڑنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کی زندگی اجیرن بنانے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کو دکھ دینے والے کو، درد دینے والے کو، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے والے کو، کسی کا حق دبوچنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، وہ فوت ہوا، وہ اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بدقسمتی سے اس کا جو بیٹا تھا وہ ظالم نکلا۔ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کی ساری دولت کا اکیلا وارث بن بیٹھا، باپ کی ساری جائیداد پر قابض ہو بیٹھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس نے اپنی طاقت کے بل پر اپنی بہن کو ایک شرابی کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیا، بغیر جائیداد میں سے حصہ دیے۔ بہن کو شرابی کے ساتھ بیاہ کر اسے رخصت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، بہن کو اس نے جائیداد میں سے حصہ نہ دیا۔ بہن غربت اور افلاس والی زندگی بسر کرتی رہی، اور ادھر سے مالدار بھائی عیاشیاں مارتا رہا، بادشاہوں والی زندگی گزارتا رہا۔ غریب بہن جب بھی بھائی کے پاس آتی، باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگتی، تو آگے بھائی الٹی سیدھی سنا کے کہ تو میری عزت پہ داؤ لگا رہی ہے، تو میری عزت والی پگڑی کیوں چھالنا چاہتی ہے؟ فلاں کے پاس گئی ہے کہ میرا بھائی مجھے حق نہیں دیتا، فلاں کے پاس گئی ہے کہ میرا بھائی مجھے حق نہیں دیتا۔ ایسے ہی الٹی پھلٹی سنا کے بہن کو ایک سائڈ پہ کر دیتا۔ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہے، غریب بہن کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہے، ادھر سے مالدار بھائی کے کتے بھی دودھ پیتے رہے۔ جب جب بھوک سے بلکتے ہوئے بچے ماں سے روٹی مانگتے، تب ماں بھائی کے قدموں پہ جا کر اپنا دوپٹہ رکھتی اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتی، او میرے بھائی، میں تیری بہن ہوں، ہماری ماں ایک، ہمارا باپ ایک، اگر تو نے مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا اور خیرات تو دے دے، میں تم سے بھیک مانگنے آئی ہوں، مجھے کچھ راشن پانی دے دو، کچھ روٹیاں دے دو۔ 3 دن سے میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں خود تو پیاسی رہ لوں گی، خود تو بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو روتا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میرا جگرا پھٹ جائے گا۔ بھائی مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ پہ رحم کرو۔ تو آگے بجائے بہن کی خدمت کرنے کے، بہن پر ہمدردی کرنے کے، بہن کو کچھ راشن پانی دینے کے بجائے بہن کی مدد کرنے کے، ظالم بھائی کیا کرتا؟ دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اب اس عورت پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ وہ اس قدر بیمار ہوا کہ اس بیماری نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اسے اندر سے ختم کر دیا۔ اس بیماری نے، مہلک اور خطرناک بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹلی میں جا سلایا۔ ایک شوہر کا آسرا تھا، آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن 3 دن کے بھوکے بچوں نے ماں سے روٹی مانگی، ماں کھانے کو کچھ ہے تو دے دو، ورنہ ہم تو بھوک سے مرتے جا رہے ہیں، ماں کھانے کو کچھ ہے تو دے دو۔ ماں نے کہا، اچھا بچوں، کام کی تلاشی کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہوں، روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہوں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کرے۔ یہ عورت گھر سے باہر نکلی، پورا دن ایسے خاک چھانتی رہی، روزی روٹی کی تلاشی کے لیے پورا دن ایسے گھومتی رہی، پھرتی رہی، اسے مزدوری نہ ملی، اسے کام نہ ملا۔ شام کو خالی ہاتھ واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، یا اللہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔
یہ ماں روتی ہوئی واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، راستے میں سے اس نے دیکھا ایک حرام جانور مرا پڑا، حرام جانور پڑا ہے۔ ماں نے کیا کیا، اس حرام جانور کا گوشت نکالا، گوشت کو دھویا، صاف کیا، گھر لے گئی، بچوں تمہارے لیے ابھی کھانا تیار کر رہی۔ اس نے اس گوشت کو پکایا، پکانے کے بعد بچوں کے سامنے رکھا۔ جب بچوں نے حرام گوشت کا ایک ایک نوالا، ایک ایک بوٹی اٹھائی، منہ میں ڈالنے لگے، ادھر سے بچوں نے حرام گوشت کی بوٹی منہ میں ڈالی، ادھر سے ماں کی چیخ نکل گئی۔ ماں ایک دم چیخی اور روتے ہوئے دل سے ایک فریاد نکالی۔ وہ فریاد کچھ اس طرح کی تھی جس فریاد کو سن کر فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ غریب ماں کے اندر سے نکلی آہ، اندر سے نکلی فریاد، ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی، اس نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ وہ فریاد، جس فریاد کو سنتے ہی فرشتے رونے لگے، فرشتے رونے لگے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اس کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ ادھر سے جیسے ہی یہ دعا قبول ہوئی، عین اسی وقت اس ظالم بھائی کو ایسی مہلک اور خطرناک بیماری لگی، ایسی بیماری لگی کہ اس نے باپ کی ساری جائیداد، سارا مال اٹھا کر اپنے اوپر لگا دیا، لیکن شفا پھر بھی نہ ملی، صحت پھر بھی نہ ملی، شکل بگڑتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس مہلک بیماری نے جائیداد بھی ختم ہو گئی، سب کچھ فنا ہو گیا، مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، خود بھی ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس خطرناک بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سکا۔ یہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ بہن کو خبر ملی کہ تیرا ظالم بھائی مر گیا۔ اب عزیز و اقارب رونے والے تھے۔ اسے اس دور کی شریعت کے مطابق جب غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل رہی ہے، اس کا چہرہ بگڑتا نظر آ رہا ہے، اس کا جسم پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا جلدی کرو، اس کی تدفین کرو، نہیں تو یہ بہت زیادہ پھول جائے گا۔ جب اسے قبر کے اندر دفن کرنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھوؤں نے منہ کھولا ہوا ہے، سانپوں نے منہ کھولا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اس کی قبر کی طرف کھول دی گئی۔ اب عزیز و اقارب روتے روتے اس کی تدفین کر رہے تھے۔ اس کی تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد، وہ مظلوم بہن جس کا حق مارا تھا، جس کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تھا، جس کو پل پل رلایا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکالے تھے، میرے بھائیو سب کچھ کرنا، کسی کو رلانا مت، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، خون کے آنسو بہاتے ہوئے تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کا حق مار کے، کسی پر ظلم کر کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اب عزیز و اقارب رو رہے تھے، اتنے میں لوگوں نے دیکھا وہ مظلوم بہن روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آ رہی، ظالم بھائی کی قبر پر گھٹنے ٹیکے، دونوں ہاتھ قبر کے اوپر رکھے، گھٹنے ٹیکے، دونوں ہاتھ قبر کے اوپر رکھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیوں میرے مالک، میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، اس ظالم بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔